السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ کے مطابق سندھ ہائی کورٹ کی آئینی بینچ نے جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کے 3 وفاقی ڈاکٹروں کے حق میں فیصلہ جاری کر دیا۔ نئے وفاقی سیکریٹری صحت نے نرسنگ مافیا کے بلیک میلنگ کے دھندے کو بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سندھ کے سیکریٹری صحت نے 5 نکاتی سرکولر کے نتائج کو پبلک کرنے کے بجائے چھپا لیا۔ محکمہ سے سندھ میں اکاؤنٹنٹ کی 3 کیٹیگریز بنانے کا حیران کن مراسلے کا اجرا۔ جرمنی میں برڈ فلو کی خطرناک لہر، لاکھوں جانور ہلاک، پولٹری کی نقل و حرکت پر عارضی پابندی عائد۔ کراچی میں ای چالان کا آغاز، لاکھوں بین آٹو رکشا اور دیگر بین پبلک ٹرانسپورٹ کا دھندا، مسافروں کی جانوں کو خطرہ۔ 2 اسٹروک رکشے کو بند کرنے کے عدالتی حکم کو ٹریفک پولیس نے ہوا میں اڑا دیا۔ سندھ میں ڈینگی ملیریا بخار بے قابو۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا، وہ صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے کے اظہار کے ذریعے ہماری رہنمائی بھی آپ ضرور فرمائیں۔ وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال اپنی وزارت میں اصلاحات اور تطہیر کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں اور گزشتہ دنوں پاکستان نرسنگ مڈوائفری کونسل میں حکومتی رٹ قائم کرنے کے لیے سیکریٹری صحت جیسی اہم تبدیلی کا بڑا اقدام انہوں نے کیا ہے۔ سیکریٹری صحت نے بھی لاقانونیت اور کرپشن کو روکنے کے لیے بڑا حکم جاری کیا ہے، جس سے ملک میں نرسنگ کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کے نظام کو نیلام عام کا مال بنانے والی نرسنگ مافیا کو شدید دھچکا پہنچا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس حوالے سے FIA میں درج زیر التوا کیسز کو ری اوپن کرنے کا بھی حکم وفاقی محکمہ داخلہ کی جانب سے دیا جا چکا ہے۔ تاہم یہاں یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ نرسنگ مافیا میں ایک بہت بڑی تعداد ان سرکاری ملازمین کی ہے جو وفاق کے علاوہ سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سرکاری ملازمت کے دوران نرسنگ کے بزنس میں بالواسطہ اور بلا واسطہ طور پر ملوث ہیں۔ اسی طرح سے اربوں روپے کے کالے دھن کو سفید بنا کر قومی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے والی یہ مافیا، جس کے خلاف وفاقی حکومت سمیت کسی بھی صوبے کی حکومت نے مذکورہ لاقانونیت کی روک تھام کے لیے نہ کوئی روڈ میپ بنایا ہے، بلکہ سندھ اور خیبر پختونخوا میں تو PPP اور PTI کی سیاسی حمایت رکھنے والے لوگوں کا نرسنگ بزنس میں اشتراک عمل بھی موجود ہے۔ ناظرین کرام، سیکریٹری صحت سندھ ریحان اقبال بلوچ نے اپنے معتمد خصوصی سیکشن آفیسر ڈاکٹر اسد کھدری کے ذریعے DG ہیلتھ کو ایک خط لکھا ہے، جس کا عکس پہلے آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے یہ عکس ملاحظہ فرمایا۔ مذکورہ خط کی تفصیل کے مطابق اسٹیٹیکل اسسٹنٹ، پرائیویٹ سیکریٹری، اسٹینوگرافر، اسٹینوٹائپسٹ، کیشیئر، اکاؤنٹ سپروائزر، اکاؤنٹ اسسٹنٹ، اکاؤنٹنٹ، اسسٹنٹ اکاؤنٹ آفیسر کے DG ہیلتھ کو رولز ریگولیشنز بنانے کی ہدایت دی گئی ہے، جبکہ بدقسمتی سے DG ہیلتھ سندھ کی نگراں حکومت میں پیدا ہونے والے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نگراں دور حکومت کے افسران کو اپنی تنقید کا نشانہ بنانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں، لیکن DG ہیلتھ تاحال موجودہ حکومت کی آنکھوں کا تارا اور دل کا سرور کیوں بنے ہوئے ہیں؟ حکومت سندھ کے تضادات سے پر یہ اقدام
آج خود بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ حواس باختگی کا یہ عالم ہے کہ آج کل سیکریٹری صحت پھر دفتر کے بجائے ای پی آئی کے سیکریٹریٹ میں منظور اور منتخب فائلوں کو تو نمٹا رہے ہیں، لیکن انہوں نے ڈی جی ہیلتھ کو جو خط لکھا ہے، شعبہ اکاؤنٹ کی درجہ بندی میں اکاؤنٹس آفیسر کی اسامی کا کوئی ذکر سرے سے موجود نہیں ہے۔ اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے نااہلی کا تمغہ گلے میں ڈالے سیکریٹری صحت نے ستمبر 2025 میں دو قطری شہزادوں وہاب اللہ یوسفانی اور شیر محمد چانیوں کو کس قانون کے تحت گریڈ 17 بی بی ایس میں اکاؤنٹس آفیسر بغیر ڈی پی سی، بغیر سینیارٹی لسٹ اور دونوں شہزادوں کی سنگین جاری تحقیقات اور پھر مشکوک ملازمت، یعنی ایک فوجی کوٹے پر پیرامیڈیکل ٹیوٹر اور دوسرا ملیریا پروگرام کا ملازم ہوتے ہوئے محکمہ صحت کا ملازم کیسے بن گیا؟ اس کھیل کے مین آف دی میچ سابق سیکشن آفیسر ریاض احمد روک اور سابق ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ کے تبادلے کے ذریعے قانون سے کھلواڑ کا یہ مبینہ مالی اسکینڈل، جس کا سرا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے روپوش سیکریٹری تک بتایا جاتا ہے، ان تمام باتوں کا جواب سندھ کو برباد کرنے والوں کو دینا ہوگا۔ جے پی ایم سی کے حوالے سے عدالتی فیصلے کی تفصیل انشاءاللہ کل۔ اب آپ ہمارے سندھ کے بیورو چیف غلام محمد میمن کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین اکرام، سب کا پہریں آؤں تاں کے ایک وڈی خبر ڈیئن ضروری سمجھا تو سندھ امپلائیز الائنس جی جکا میٹنگ 29/10/2025 تے گورنمنٹ جے جوڑیل کمیٹی سے مقرر تھیل ہوئی، ان کے کینسل کرے وہ اج 30/10/2025 تے دوبارہ میٹنگ مقرر کئی وئی ہے۔ جڏهं ته حڪومت سنڌ جي مختلف محڪمن جي ملازمن ۾ ڌرڻي کي ملتوي ڪري مذاڪرات شروع ڪرڻ جي فيصلي کي شديد تنقيد جو نشانو پڻ بڻائڻ جو سلسلو جاري آهي۔ ان کان علاوه ٻي خبر تव्हां کي ڏيان ته سنڌ هاءِ ڪورٽ جي حڪومت جي نان گزيٽيڊ ملازمن جي ترقين جو معاملي ۾ مسلسل ضوابط کي بلڊوز ڪري زر جي زور تي سينيئرز کي نظر انداز ڪري غير قانوني ترقين جو ڪاروبار ڊي جي هيلٿ ڊاڪٽر وقار میمن ۽ سيڪشن آفيسر ڊاڪٽر محمد اسد خطري جي نگراني ۾ زور شور سان جاري آهي۔ جيئن ته ان جو هڪ مثال اهو آهي ته دنيش پوري ولد کنور پوري، جن جا ٻه مختلف سنگين قسم جا مقدمات عدالت ۾ زير سماعت آهن، ان جي باوجود مذڪورا ملازم دنيش پوري کي سينيئر ڪلرڪ کان ڊائريڪٽ سپرينٽينڊنٽ 17 گريڊ جي ترقي ڏيڻ جي اسڪروٽني کميٽي جي مٿي تي تمام وڏو سواليه نشان آهي۔ توهان اسان جي اسڪرين تي دنيش پوري جي عدالت ۾ ڪرمنل سول سوٽ جا ثبوت ڏسي سگهو ٿا۔ هيلٿ ڊپارٽمنٽ جي ترقياتي کميٽي رشوت جي بدلي ترقين جي شفاف عمل کي مشڪوڪ بڻائي ڇڏيو آهي۔ 4 نومبر تي معزز هاءِ ڪورٽ سنڌ ۾ آئيني پيٽيشن جي ٻڌڻي جيڪا عبد الڪريم ڀنڊ واري کيس ۾ مقرر ٿيل آهي، ان ۾ آئون انشاء الله العزيز انٽروينر جي حيثيت سان عدالت جي سامهون پيش ٿي ترقين جي معاملي ۾ جيڪو غير قانوني ترقيون ڏنيون ويون آهن انهن کي دستاويزي ثبوتن سان بے نقاب کندس انشاء الله۔ خدا حافظ۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔